إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، واجب الاحترام ماؤں اور بہنوں، اہل ایمان کا یہ موسم بہار بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے۔ بڑی تیزی سے یہ دن گزر گئے اور آئندہ دن گزرتے جا رہے ہیں۔ جس کو اللہ رب العزت نے توفیق بخشی کہ وہ اس موسم کی برکات سے فائدہ اٹھائے، وہ سعادت مند اور خوش نصیب ہے۔ اللہ رب العزت ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ اور جو لوگ ابھی تک غفلت، سستی اور کاہلی کا شکار رہے، کل کر لیتے ہیں، ان کے لیے ان کے ذہنوں پر یہ ایک دستک ہے اور ان کے لیے یہ دردمندانہ اپیل ہے اور ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ شاید زندگی میں دوبارہ یہ موقع میسر آئے یا نہ آئے، اگر باقی ایام کے اندر وہ اپنی گزشتہ سستی اور کوتاہی کا ازالہ کر لیں تو پھر بھی سمجھ لیجئے کہ بہت ساری خیر و برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اسی طرح یہ دن گزر گئے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آدمی سے بڑھ کر بد نصیب کوئی نہیں جس آدمی کی زندگی میں رمضان المبارک آیا اور وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا۔ یہ بخشش اور مغفرت کا موسم گزر گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوتی رہی، اللہ رب العزت کی برکات نازل ہوتی رہیں اور یہ بدقسمت تہی دامن رہا۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح بارش کے دوران کوئی برتن اوندا پڑا ہوا ہو تو اس پر بارش کا اثر نہیں ہوتا، اسی طرح ایسے لوگ جو غفلت کا شکار ہیں وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے اور برکات سے محروم رہتے ہیں۔ آخری عشرہ آ چکا ہے اور ام المومنین سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک میں
اس پر رحمت مہینے میں اہل ایمان کے اس موسم بہار میں اس قدر عبادت میں جد و جہد کرتے اور مشغول رہتے کہ باقی ایام کے اندر آپ اس قدر عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ اور پھر جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا، اس وقت نبی کریم علیہ السلام کی یہ جہد اور محنت اور زیادہ تیز ہو جاتی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کے اندر جس طرح محنت کرتے اور کوشش کرتے، باقی ایام میں اس قدر محنت اور کوشش نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اس کی کیفیت بھی بتلاتی ہیں، اس لیے کہ علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سال بھر کے دنوں میں سے ذوالحج کے ابتدائی 10 دن افضل ہیں۔ سال بھر کے دنوں میں سے عبادت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے ذوالحج کے ابتدائی 10 دن، کیونکہ ان دنوں کے اندر اعمال حج بھی ہیں اور انہی دنوں کے اندر یوم عرفہ بھی ہے۔ اسی طرح اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ سال بھر کی راتوں میں سے رمضان کی آخری 10 راتیں افضل ہیں، کیونکہ ان راتوں کے اندر لیلۃ القدر ہے۔ ان راتوں کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی خیر و برکات رکھی ہیں۔ جس طرح سال کے دنوں میں سے یوم عرفہ تمام دنوں سے افضل ہے، اسی طرح سال کی باقی راتیں یعنی رمضان کی 10 راتوں میں سے بھی وہ رات افضل ہے جس میں اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر رکھی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا، آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ رمضان کی آخری عشرے میں جس قدر عبادت کرتے وہ باقی تمام دنوں کی اور تمام راتوں کی عبادت سے زیادہ ہوتی اور اس میں زیادہ کوشش کرتے اور محنت کرتے۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی روایت فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے میں جو معمول ہوتا، کانا اذا دخل العشر الاواخر، جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا رمضان کا پہلے 20 دن، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوتی، جس طرح کہ مسند کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ کان یخلط العشرین بصلاۃ و نوم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پہلی 10 راتیں قیام بھی کرتے اور آرام بھی کرتے۔ پہلی 10 راتوں میں قیام بھی کرتے اور آرام بھی کرتے، لیکن کان اذا دخل العشر الاواخر، لیکن جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا شد میزرہ، ایک کام یہ کرتے، عبادت کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیتے، اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کر لیتے، اپنے اہل و عیال سے الگ تھلگ ہو جاتے، شد میزرہ واحیا لیلہ، اور ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے، وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں میں سے جو قیام کرنے کی استطاعت رکھتا اس کو بھی جگاتے۔ اپنی تمام ازواج مطہرات کو آپ رات عبادت کے لیے بیدار رہنے کی ترغیب دلاتے، حتیٰ کہ اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے، ان کے دروازے پہ دستک دیتے اور آواز دے کر کہتے الا تقومان فتصلیان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اٹھو، یہ راتیں سونے کی نہیں ہیں، اٹھو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ معمول ہوتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آخری عشرے میں۔ اور آپ لیلۃ القدر جو اللہ رب العزت نے اس امت کو بہت بڑا اعزاز اور خصوصی طور پہ تحفے کے طور پر عطا کی ہے، یہ وہ رات ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا کے اندر یہ نقل فرماتے ہیں یہ روایت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ پہلی امت کے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں امت کے حوالے سے جو بات کی ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ اپنی امت کے نفع کے لیے، اپنی امت کی ہدایت کے لیے، اپنی امت کی نجات کے لیے بہت زیادہ حرص رکھتے تھے، حریص تھے۔ آپ کی یہ خواہش تھی کہ میری امت کو اللہ ہدایت نصیب کر دے، میری امت کی اللہ تعالیٰ نجات اور بخشش کی صورت پیدا کر دے۔ تو فرماتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے جب یہ محسوس کیا کہ پہلی امت کے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ، کسی کی 1000 سال عمر، کوئی 950 سال جیا، کوئی 500 سال کسی کی عمر ہوئی، لمبی عمریں اللہ نے ان کو عطا کی، تو ظاہر بات ہے کہ جس کو جتنی لمبی عمر ملے اس کے اندر وہ اتنی زیادہ عبادت کر سکتا ہے اگر وہ عبادت کرنا چاہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو یہ خدشہ محسوس ہوا، آپ کو یہ فکر لاحق ہوئی، کیونکہ آپ کو بتایا گیا کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، اس امت کے لوگوں کی عمریں 60 سے لے کر 70 سال کے درمیان، اوسط عمریں 60 سے لے کر 70 سال تک، وَقَلَّ مَن يَجُوزُ ذَلِكَ، بہت کم ہیں جو اس سے تجاوز کرتے ہیں، شاذ و نادر لوگ، کوئی 120 سال تک کسی کی عمر ہو گئی، 150 سال تک کسی کی عمر ہو گئی۔ آج کل کے دور میں تو لوگ اخباروں میں اس کا اشتہار دیتے ہیں کہ فلاں نے اتنی عمر پائی، جبکہ پہلی امتوں کے ہاں یہ عمر کچھ بھی نہیں تھی۔ تو آپ نے جب یہ محسوس کیا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں تو کم ہیں، یہ اعمال اتنے تو نہیں کر سکیں گے جتنے پہلی امت کے لوگوں نے کیے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو لیلۃ القدر عطا کر دی۔ اور لیلۃ القدر وہ فضیلت والی رات ہے جس کی تلاش میں جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا نہیں گیا کہ یہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، آپ نے لیلۃ القدر کی تلاش میں ایک دفعہ رمضان کا پہلا عشرہ اعتکاف کیا، ایک دفعہ رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف کیا، درمیان والا عشرہ، اور ایک دفعہ آخری عشرہ۔ پھر جب اللہ رب العزت نے آپ کو اطلاع دی کہ یہ آخری عشرے میں ہے، تو پھر آپ ہمیشہ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے آخری عشرہ رمضان کا اعتکاف کرتے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا، جب رمضان شروع ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے امت کو اس بات سے متنبہ کیا، ان ھذا الشہر قد حضرکم، لوگو یہ برکت والا مہینہ آ چکا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، ومن حرمها فقد حرم الخیر کلہ، جو آدمی اس رات کی خیر و برکت حاصل کرنے سے محروم رہا گویا کہ وہ بہت زیادہ خیر و برکت سے محروم ہو گیا، ولا یحرم خیرها الا محروم، تو آپ نے فرمایا کوئی بدبخت ہی اس رات کی برکت اور خیر سے محروم رہ سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے لیلۃ القدر کو جو فضیلت عطا فرمائی، اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس رات کی فضیلت میں پوری قرآن پاک کی ایک صورت نازل کی، اور اس صورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایک عجیب انداز میں اس کی رفعت کو، اس کے مقام کو، اس رات کی فضیلت کو اجاگر کیا، اور یہ صورت ہر مسلمان بھائی کو یاد ہے، ہر مسلمان بہن کو یاد ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یعنی لیلۃ القدر کی ایک بڑی فضیلت اور بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کرنے کا معنی کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جملۃً واحدہ ایک ہی بار سارا قرآن پاک آسمان دنیا میں بیت العزت میں اللہ رب العزت نے نازل کیا، وہاں سے 23 سال کے عرصے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا اللہ رب العزت نے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قرآن کا نزول رمضان کے مہینے میں شروع ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے اس رات کو ایک فضیلت تو یہ بخشی کہ اس رات میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل کیا۔ دوسری فضیلت اللہ رب العزت نے اس رات کو یہ بخشی کہ سورہ دخان میں اللہ رب العزت نے فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ یہ برکت والی رات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو برکت والی رات کہا۔ تیسری فضیلت اللہ رب العزت نے اس رات کو یہ عطا کی، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکمت والے کام کے اللہ رب العزت فیصلے فرماتے اور ان کی تنفیذ کا آرڈر کرتے، سال بھر کے جو فیصلے ہیں۔ چوتھی فضیلت اللہ رب العزت نے اس رات کو یہ بخشی
کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر میں عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے سے مراد 83 سال اور 4 مہینے، 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ چھٹی فضیلت اللہ رب العزت نے اس رات کو یہ عطا کی کہ اس رات کو کثرت کے ساتھ فرشتے ان مومنوں کی زیارت کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، آسمان سے بکثرت فرشتے نازل ہوتے ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام کی قیادت میں۔ 7ویں فضیلت اس رات کی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے اس رات کو، اور دوسری روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قامها ابتغاءها ثم وقعت له، جو لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی خاطر اس رات کا قیام کرتا ہے پھر اس کو مل بھی جاتی ہے، اس کو حاصل بھی ہو جاتی ہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ 8ویں یا 9ویں فضیلت اس رات کی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں انسان اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اسی لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر اللہ رب العزت مجھے یہ رات نصیب کر دے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے انسان اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی، رب راضی ہو جائے تو سب کچھ اس کو مل جائے گا، تمام معاملات اس کے درست ہو جائیں گے۔ 10ویں فضیلت اس رات کی اللہ رب العزت نے فرمایا سلام، یہ رات سلامتی والی رات ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی فضیلتیں رکھی اس رات میں، اور پھر یہ رات جس طرح ہمارے ہاں مشہور ہے کہ یہ ایک لمحے کے لیے ہوتی ہے، آنکھ جھپکنے کی مدت ہوتی ہے، یہ نظریہ غلط ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا ہیا حتی مطلع الفجر، یہ رات جس رات میں اللہ رب العزت نے جس رات کو لیلۃ القدر بنایا ہے، یہ رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک ہوتی ہے، غروب آفتاب سے لے کر پوری رات۔ یہ رات آخری عشرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ پھر آپ نے تھوڑی سی تخفیف کر دی امت کے لیے، آپ نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات آپ نے امت کو، جس کا معنی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی تخصیص نہیں کی کہ یہ فلاں رات ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی تلاش میں عبادت کر سکیں۔ اگر اس کو خاص کر لیا جائے کہ یہ 27 کی رات ہے یا 25 کی رات ہے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا کوئی معنی نہیں رہتا کہ آپ نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء امت کے نزدیک راجح بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر کسی فکس رات میں نہیں بلکہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں بدل بدل کے آتی ہے، کبھی 21 میں آ گئی جیسے اللہ کو منظور ہے، کبھی 23 میں آ گئی، کبھی 25 میں آ گئی، کبھی 27 میں آ گئی، کبھی 29 میں آ گئی۔ اس لیے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے، انسان یہ وقت غفلت میں نہ گزار دے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جس طرح ہمارے رمضان کے اوقات کو برباد کرنے کا پروگرام بنایا مختلف وسائل اور ذرائع سے، میڈیا والوں نے ایسے موقع پر اسلامی پروگراموں کے نام پہ ڈرامے اور اس طرح کی مسلسلات شروع کی جو عین سحری کے وقت لگاتے ہیں اور افطاری کے وقت لگاتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ پروگرام اگر ان میں کوئی ایسی بات نہیں نفع مند ہے تو رمضان کے بعد بھی دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن رمضان کے اندر ان کو خاص کیا گیا۔ اسی طرح یہ مبارک راتیں جو رمضان کی آخری راتیں 10 راتیں آ رہی ہیں، اس میں میرے بھائیوں اور میری بہنوں
ہم ذرا اپنے رویے پہ غور کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں پوری رات جاگ کر عبادت کرتے. ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس کے بعد عید آ رہی ہے, ہماری ساری یہ رات شاپنگ میں گزر جائے گی, مارکیٹ میں گزر جائے گی, بازار میں گزر جائے گی. یہ مبارک راتیں بازاروں میں ضائع کرنے والی نہیں, یہ مبارک راتیں میل ملاقاتوں والی نہیں, یہ مبارک راتیں گپ شپ کے لیے نہیں, یہ مبارک راتیں ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. انسان کو اس بات کا شعور اور ادراک رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ موقع نصیب کیا ہے, آئندہ دوبارہ مجھے پتہ نہیں یہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. میں اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہوں, میں اس میں نیکیاں جمع کر کے اپنی آخرت کو سنوار لوں. میرے بھائی اور میری بہنوں, جس طرح لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے عبادت کرنا, ساری رات جاگ کر عبادت کرنا اس عشرے کی اہم عبادت ہے, اسی طرح اس عشرے کی اہم عبادت اعتکاف بھی ہے. مسنون اعتکاف, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کی اور جہنم کی آگ کے درمیان 3 ایسی خندقیں بنا دیتے ہیں جن کی چوڑائی مشرق و مغرب کی چوڑائی جیسی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بہت دور کر دیتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے. مسنون اعتکاف اور اعتکاف کی پابندی, اعتکاف کا معنی ہے کہ اپنے آپ کو مسجد کے اندر محبوس کر لینا, روک لینا, عبادت کی غرض سے, عبادت کی غرض سے, ریسٹ کرنے کی غرض سے نہیں کہ آدمی کہے کہ چل آج میں نے 10 دن کا اعتکاف کیا, چھٹی بھی لی, آرام سے سوتے ہیں. یہ نہیں, عام گپ شپ کے لیے نہیں, وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں. اور کتنی افسوس کی بات ہے کہ جو مصیبتیں ہمارا وقت ضائع کرتی, مثلا لیپ ٹاپ ہے, آئی فون ہے, آئی پیڈ ہے, یہ چیزیں اگر اعتکاف والا مسجد میں لے آئے تو یہاں بیٹھ کر بھی انہی کاموں پہ لگا رہے تو اعتکاف کیا ہوا؟ اعتکاف کا مسنون طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر کوئی آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو 20واں روزہ جس طرح آج ہے, آج مغرب کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز سے پہلے مسجد میں چلا جائے, افطاری مسجد میں کرے, ساری رات مسجد میں گزارے, اور کل فجر کی نماز 21ویں روزے میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے اعتکاف والی جگہ میں چلا جائے, اور پھر وہاں سے عید کا چاند دیکھ کر نکلے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے, اور اعتکاف کے لیے اگر نمازیوں کے لیے رکاوٹ نہیں تو آپ پردہ بھی لگا سکتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خیمہ بھی لگوایا اعتکاف کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر بھی بعض اوقات بچھوایا اعتکاف کے لیے. اگر ایسی جگہ موجود ہے جس میں نمازیوں کی نماز میں رکاوٹ نہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ اعتکاف میں اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھے اور اس قدر پابندی کرے کہ کسی مسلمان کی بیمار کرسی کے لیے بھی نہیں جا سکتا. ہاں, اگر وہ مسلمان مسجد میں آ گیا ہے تو اس کا حال چال پوچھ سکتا ہے. مسجد سے باہر کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے نہیں جا سکتا. ہاں, اگر نماز جنازہ مسجد میں ادا کی ہے تو اس میں شریک ہو سکتا ہے. اعتکاف کرنے والا اپنی سخت ضرورت کے بغیر اپنی جگہ سے نہ جائے. مثلا کھانا لانے والا کوئی نہیں, سامنے ہوٹل ہے تو وہ وہاں سے جا کر کھانا لا سکتا ہے سحری افطاری کا. واش روم قریب نہیں ہے, فاصلے پر ہے, وہاں تک جا سکتا ہے. وگرنہ اس کے علاوہ کسی اور ضرورت کے لیے اعتکاف سے اس کو نہیں نکلنا چاہیے. یہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیتا ہے. تو یہ اعتکاف بھی اس آخری عشرے کے اندر ایک اہم عبادت ہے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل امین جب قرآن پاک کا دور کرنے کے لیے آتے تو آپ صدقہ و خیرات کرتے تند و تیز ہواؤں سے بڑھ کر. یہ صدقہ و خیرات کرنے کا موسم ہے, یہ روزے داروں کو روزہ افطار کروانے کا موسم ہے. یہ انسان اس عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرے, ذکر اذکار میں مشغول رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. یہ اپنی جتنی حاجات ہیں انسان کی, انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا موسم ہے. روزے کی حالت میں روزے دار جو دعا کرتا ہے, پھر افطاری کے وقت وہ جو دعا کرتا ہے, پھر رمضان کی راتوں میں اور بالخصوص پچھلا پہر رات کا, اس میں جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا, اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. اپنے لیے دین پر استقامت کی دعا کرنی چاہیے,
دنیا اور آخرت میں خیر و بلائی کی دعا کرنی چاہیے، اپنی اور اپنی اولاد کی اور اہل و عیال کی، اپنے دوست احباب کی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے، بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے، عام مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، فوت شدگان کی بخشش کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور بالخصوص اس وقت عالم اسلام پر جو احوال طاری ہیں آپ کو معلوم ہے کس قدر جگہ جگہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ سب مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا تو کریں، ان کا درد اپنے دل میں محسوس کرتے ہوئے کہ اللہ ہمارے مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ جل شانہ ان کو ظلم سے نجات دلائے اور ظالموں کو اللہ رب العزت تباہ و برباد فرمائے، اسلام کو غلبہ نصیب فرمائے اور کفر کو صفحہ ہستی سے مٹائے۔ اسی طرح رمضان کے آخری عشرے میں انسان جس طرح ان عبادات کے اندر محنت اور کوشش کرتا ہے، اسی طرح ایک کام اور کرنا چاہیے، چونکہ اس مسجد میں رمضان کے اندر یہ میرا آخری خطبہ ہوگا، جمعۃ الوداع کا خطبہ انشاءاللہ میرا مسجد الغانم میں ہوگا، اور عید بھی انشاءاللہ وہیں پڑھیں گے۔ جس طرح ساتھی باہر دھوپ میں ہیں تو اگر کوشش کر کے اگلے جمعے وہاں جو ساتھی جن کو اندر جگہ نہیں ملتی وہاں آ جائیں تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں وہاں کریں گے، لیکن چونکہ یہاں رمضان کے اندر دوسرا موقع میرا نہیں ملے گا، اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح عبادت کرتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرے کہ اللہ وہ عبادت قبول کر لے اور ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا لے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی، مسلمان دوست، مسلمان بہنیں 3 دن سے زیادہ آپس میں ناراض رہتے ہیں، اللہ ان کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، ان کی نماز بھی اللہ قبول نہیں کرتا، ان کے روزے بھی اللہ قبول نہیں کرتا، ان کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ ذرا تصور کیجئے کل عید کا دن آنے والا ہے، اللہ خیر و برکت سے لائے، اللہ ہماری قسمت میں کرے، اور رمضان کے باقی ایام میں بھی اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے کہ جس طرح پہلے دنوں میں اللہ نے توفیق بخشی ہم رمضان کے روزے رکھ سکیں، راتوں کو قیام کر سکیں اور عبادت کے اندر محنت اور کوشش پہلے سے زیادہ کر سکیں۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے، ایک تو 3 دن سے زیادہ ناراض، اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، محنت ساری ضائع ہو گئی۔ دوسرا یہ کتنا عجیب لگے گا کہ عید کے دن خوشی کے موقع پر بھی انسان غیروں کے ساتھ تو جپے مار مار کے ملتا رہے، اپنے دوست احباب جن کے ساتھ صرف شناسائی ہے ان کو تو ملنا چاہیے، لیکن اپنا سگا بھائی، ماں کا بیٹا، اپنے باپ کا بیٹا وہ پاس کھڑا ہے اس کی طرف منہ کر کے بھی نہیں دیکھتا۔ خواتین دوسری خواتین سے ملتی ہیں، عید مبارک کہتی ہیں، لیکن اپنی سگی بہنوں کو، سگی رشتہ دار عورتوں کو وہ دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، یہ خود سوچیں کہ ان کی کیا عید ہوگی۔ اس لیے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل صاف کر لیجئے، اگر کوئی ناراض ہے اپنے رشتہ داروں سے صلح کر لے تاکہ اللہ عبادت بھی قبول کر لے اور عید کرنے کا بھی ہمیں ایک لطف محسوس ہو اور ہمیں احساس ہو کہ ہم نے عید کی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور میری بہنوں، رمضان کے آخری عشرے کے اندر یہ انتہائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غنیمت سمجھتے اور یہ جانتے ہوئے کہ پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں یہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، ان دنوں کی برکات سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے اور زندگی میں بار بار اللہ رب العزت ہمیں ایسے مواقع نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، واجب الاحترام بہنوں، اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کہ علم میں ہے کہ میرے بندے ان سے سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، کیونکہ اگر معصوم اللہ نے بنایا ہے تو انبیاء علیہ السلام کو بنایا ہے، اس کے علاوہ ہر انسان سے کوئی نہ کوئی کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روزے کے اندر بھی
کچھ ایسے امور سرزد ہو جاتے ہیں کہ جن سے روزے کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم پر صدقۃ الفطر فرض کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہم پر، کس لیے؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزے دار سے کوئی ایسی لغو بات ہوگی، کوئی ایسا اس کے منہ سے بات نکل گئی، کوئی ایسی حرکت اس سے سرزد ہوگی جس سے روزے کے ثواب میں کمی واقع ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے صدقۃ الفطر ہم پر فرض کیا ہے۔ وَتُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، اور دوسرا اس کا ہدف یہ ہے کہ مسکینوں اور فقیروں کی عید کا بندوبست بھی ہو جائے۔ تو فرمایا کہ یہ کتنا فرض کیا ہے؟ کسی بھی علاقے کا جو اناج ہے اس میں سے ایک سا کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 2.25 کلو گرام، 2.25 کلو گرام چاول، 2.25 کلو گرام گندم اور اس طرح کی جو اجناس ہیں، ایک سا کھجوروں سے منقع ہے، باقی جو اجناس بیان کی۔ تو یہ صدقۃ الفطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے، فقیروں مسکینوں تک پہنچ جانا چاہیے نماز عید سے پہلے۔ جس نے اس کو نماز عید سے پہلے ادا کیا تو یہ اپنے ہدف کو پہنچ جائے گا اور اپنا وہ اجر و ثواب جو اس کے لیے مقرر ہے وہ حاصل کر لے گا، اور جس نے عید لیٹ کیا، عید نماز کے بعد ادا کیا، تو پھر یہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ صدقۃ الفطر گھر کے تمام افراد کی طرف سے، خواہ انہوں نے روزہ رکھا ہو بڑھاپے کی وجہ سے یا نہ رکھا ہو، یا بچپن کی وجہ سے روزہ نہ رکھا ہو یا روزہ رکھا ہو، حتیٰ کہ وہ بچہ جو رمضان کا آخری سورج غروب ہونے سے پہلے پیدا ہوتا ہے اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر دینا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے روزوں کے اندر جو کمی کوتاہی ہوئی یہ بھی دور ہو جائے اور ہم فقراء اور مساکین کا عید کا بندوبست بھی ہو جائے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ اس ملک میں رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے ملک میں صدقۃ الفطر بھیجیں، تو آپ وہاں بھی بھیج سکتے ہیں، وہاں پیسے بھیج دیں، وہ جنس خرید کر دے دیں، کیونکہ جنس دینا افضل ہے، نقد پیسے دینے سے جنس خرید کر دینا یہ افضل ہے۔ تو اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ دعاؤں میں خوب کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے جو بھی ہم مانگنا چاہتے ہیں اسی سے مانگیں، کیونکہ وہی عطا کرنے والا ہے، اور دعا کریں خصوصی طور پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پہ ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ ساری زندگی ہماری اسلام پہ ہمیں قائم رکھے، اور آخری وقت آئے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ منزلیں ہمارے لیے آسان کرے اور جنت الفردوس کے وارث بنائے، دنیا اور آخرت کی بھلائی۔ اور جامع دعا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے خصوصی طور پر دعا۔ تو یہ کچھ بھائیوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے۔ ایک ساتھی باغ علی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نرینہ اولاد عطا فرمائے، اور جو بہن بھائی اولاد کی نعمت سے محروم ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ ہاسپٹل میں ICU میں ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ میرا والد پاکستان میں فوت ہو گیا ہے، براہ مہربانی ان کے لیے دعا کریں۔ سب کے لیے دعا کریں کہ جن کے ہاں اولاد نہیں اللہ ان کو اولاد دے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ الہ العالمین اپنے فضل و رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ جس طرح تو نے ہماری قسمت میں یہ ماہ مبارک کیا، اے اللہ اپنے فضل و رحمت سے اس میں کی جانے والی نیکیاں قبول فرما اور ہماری کمیاں اور کوتاہیاں معاف کر دے۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا، دنیا اور آخرت میں سعادت اور کامرانی کے حصول کا ذریعہ بنا، اور زندگی میں بار بار ہمیں ایسے مواقع نصیب فرما۔ اے اللہ آخری دن آ رہے ہیں، بڑے مبارک دن ہیں، اور انہی راتوں کے اندر لیلۃ القدر ہے۔ اے اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں سے فرما جن کی قسمت میں تو لیلۃ القدر کرے گا۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ الہ العالمین تیرے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو رمضان کی ہر رات کو بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے،
اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دے اور ہمیں جنت الفردوس کے حقدار بنا۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرما اور جنت الفردوس کے حقدار بنا۔ الہ العالمین جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جتنے مسلمان فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی اور نیک نامی کا ذریعہ بنا۔ الہ العالمین جن کو تو نے اولاد نہیں بخشی تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو بے اولاد مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ جن بھائیوں نے دعا کے لیے اپیل کی ان کو بھی، اور جن کے ہاں اولاد نہیں لیکن وہ اپیل نہیں کر سکے، اللہ سب بے اولاد مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ اللہ تمام بے اولاد مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ ہمارے والدین کے حال پہ رحم فرما، ان میں سے جو زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرما اور ہمیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین میں سے جو فوت ہو گئے اور ہمارے عزیز و اقارب دوست احباب جو بھی مسلمان دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما۔ اللہ اپنے بندوں کی مدد فرما، ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات دلا، اسلام کو غلبہ نصیب فرما اور کفر کو صفحہ ہستی سے مٹا۔ اللہم اجعل ھذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین۔ الہ العالمین جس طرح تو نے اپنے فضل و رحمت سے روزے کے ساتھ اس مبارک دن میں اپنے اس گھر کے اندر ہمیں جمع کیا ہے، اللہ ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے پیارے نبی کے حوض سے پانی نصیب فرما۔ اللہ ہمیں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، اپنے نبی کی شفاعت کے حقدار بنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنت الفردوس عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست کر لیں۔